अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आपको बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर का निज़ाम ख़तरे में है। रियासत के निज़ाम को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। आज़ाद कश्मीर के मौजूदा निज़ाम की वजह से हमारी शिनाख्त है। वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर सैयद बाज़िल अली नकवी का पटिका में ईद मिलन पार्टी से खिताब। सैयद बाज़िल अली नकवी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं और तकमील पाकिस्तान के हामी हैं। सिंध में बसने वाला पाकिस्तानी सिंधी होने की पहचान के साथ पाकिस्तानी है। पंजाब में बसने वाला पाकिस्तानी अपने पंजाबी होने की पहचान के साथ पाकिस्तानी है। इसलिए आज़ाद कश्मीर की भी अपनी एक पहचान है और हम पाकिस्तानी हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद माह से आज़ाद कश्मीर में जो ड्रामा रचाया गया उसकी हिमायत नहीं करते। पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं जो मुल्क पाकिस्तान और कश्मीर की सरहदों की हिफाजत के दौरान अपनी जानें लुटा रहे हैं। सैयद बाज़िल अली नकवी ने कहा है कि हमारा 53 का ऐवान है। आज इस निज़ाम के तहत आप लोग अपने मसाइल बता रहे हैं और सड़कें स्कूल मांग रहे हैं। स्कूल सड़कें बनी या ना बने, लेकिन हम अपने नज़रिए और उसूलों पर कारबंद हैं। ना वजारतों की परवाह है, ना सरकारी गाड़ियों की और ना ही प्रोटोकॉल की। आवाम ने मुंतखब किया है, आवाम के साथ ही रहेंगे। तकरीब के साथ दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी खिताब किया। इससे कबल जब वज़ीर हुकूमत सैयद बाज़िल अली नकवी तकरीब में पहुंचे तो उनके चाहने वालों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून को फौरी तौर पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर से अलग हो जाना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान ने अपने दौराए लाइन ऑफ कंट्रोल चिकोटी के दौरान BSL की इफ्तिताही तकरीब और मुख्तलिफ मनसूबों के इफ्तिताही संगे बुनियाद की तकारीब से खिताब करते हुए कहा है कि गुज़श्ता माह आवामी लॉन्ग मार्च के वाक़यात के नतीजे में एक पुलिस अफसर और 3 दीगर कीमती जानें ज़ाया होने की ज़िम्मेदार मुज़फ़्फ़राबाद की नाअहल हुकूमत है, जिसकी गैर संजीदगी की वजह से ये हालात पैदा हुए। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला राय शुमारी से हल होगा। फ़ौज पर तनकीद नाकाबिल बर्दाश्त है। कौमी इदारों को मुतनाज़ बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। राजा फ़ारूक हैदर ने कहा कि 13 जुलाई को शहीद होने वाले 22 शहदा ने अपनी जानें आज़ादी के लिए कुर्बान की थी। उनकी याद में इस साल 13 जुलाई को चिकोटी के मकाम पर रैली निकाली जाएगी। चिकोटी के मकाम पर कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर मेमोरियल ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद तकरीब से खिताब करते हुए फ़ारूक हैदर का मज़ीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, ख़बरदार करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के इस खित्ते को ख़तरात लाहिक हैं। अगर घर है तो इज़्ज़त है। हमें अपने मकसद के लिए सीधे रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। सड़क भी मुज़फ़्फ़राबाद जाती है और दरिया भी। फ़ैसला सोच समझ कर करना चाहिए। इससे कबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म का हल्का इंतखाब में वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी PTI से दर्जनों ख़ानदानों और सरकर्दा शख्सियात ने अपनी देरीना रफ़ाक़तों को ख़त्म करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान पर भरपूर एतमाद करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि मोदी के हिंदुत्व के नारे को हालिया इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मकबूजा कश्मीर को भारतीय तसल्लुत से आज़ाद करवाना बेस कैंप हुकूमत की तरजीह होना चाहिए। तनवीर इलियास खान ने अपने दौरे बाग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रेस क्लब बाग की तामीर के लिए अपनी तरफ से इब्तदाई तौर पर 15 लाख रुपए का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के आवाम के आटे बिजली समेत दीगर अहम मुतालबात हल हो गए हैं। अब हड़तालों और धरनों का कोई जवाज़ नहीं। उन्होंने कहा कि रियासत के साथ इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, हुकूमतों के साथ इख्तलाफ हो सकते हैं। एंट्री पॉइंट्स पर धरनों की कॉल देने वाले आवाम और रियासत के खैरहा नहीं हो सकते। उन्हें अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि भारतीय इंतखाबात में आवाम ने मोदी की इंतहा पसंदाना सोच को मुस्तरद कर दिया। मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी के उम्मीदवारों को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तनवीर इलियास ने कहा है कि 19 जुलाई को रावलाकोट में
ہم ہیں پاکستان کے عنوان سے تاریخی جلسہ عام اور ریلی نکالی جائے گی، جس میں آزاد کشمیر بھر سے بالعلوم اور پونچھ ڈویژن سے بالخصوص عوام کی بہت بڑی تعداد شریک ہو کر تجدید عہد کرے گی۔ تنویر الیاس نے اپنے باغ کے دورے کے دوران سابق وائس چیئرمین بار کونسل سردار طارق مسعود ایڈوکیٹ کے گھر گئے اور ان کی ہمشیرہ کے انتقال اور انجمن تاجران باغ کے صدر سردار افتخار محمود کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ حویلی کہوٹہ مانچی شہید سیاحتی میلے کا آغاز۔ وزیر لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے 2 روزہ سپرنگ ٹورزم فیسٹیول کا افتتاح کر دیا۔ میلے کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب پائلٹ ہائی اسکول گراؤنڈ میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سردار ضیاء القمر، ممبر کشمیر کونسل خواجہ طارق سعید، سابق مشیر حکومت راجہ مبشر اعجاز سمیت سیاحوں اور مقامی افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں معروف گلوکار ذیشان روکھری، شیخ عبدالباسط، ہنا عباسی، ذوق زمان کے سریلے گیتوں نے محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ افتتاحی تقریب کے آغاز میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے ترانوں کی دھن پیش کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ آج حویلی کہوٹہ کی تاریخ کا گیم چینجر دن ہے۔ آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹورزم فیسٹیول کا حویلی کہوٹہ میں منعقد ہونا بڑی کامیابی ہے، جس کا تمام کریڈٹ ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور سول سوسائٹی کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاحتی میلے کے انعقاد اور اس کے فروغ سے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ ٹورزم فیسٹیول میں پاکستان اور آزاد کشمیر بھر سے ہزاروں افراد کی شرکت سے سیز فائر لائن کے اس پار مثبت پیغام جائے گا۔ وزیر حکومت راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب ہم مانچی شہید کی طرف ڈھل جھیل سرینگر ٹورزم فیسٹیول کا انعقاد کروائیں گے۔ مزید کہا کہ حکومت آزاد کشمیر سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کرے گی تاکہ یہاں کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات راجہ فروخ ممتاز نے آزاد کشمیر میں ایف سی کی تعیناتی پر وزیراعظم کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ چودھری انوار الحق کشمیریوں کے دل میں پاکستان کے لیے نفرت پیدا کرنے کی سازش کر رہے ہیں، جس کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے۔ چودھری انوار الحق کشمیریوں کے دل میں پاکستان کے لیے نفرت پیدا کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو پرائم منسٹر نے اب نیا ایک فیصلہ کیا ہے، پہلے بھی اس نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ایف سی کو آزاد کشمیر میں بلانا۔ آزاد کشمیر ایف سی بھی ہماری ہے، پاک فوج بھی ہماری ہے، رینجرز بھی ہماری ہے۔ ہم پاکستان کے ماننے والے ہیں، پاکستان کے ساتھ ہم کلمے کی بنیاد پہ ہمارا رشتہ قائم ہے، ہم کشمیری ہیں۔ پہلی پہچان ہماری کشمیر کی ہے، جس طرح سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے اور کے پی والے ہیں، خیبر پختونخوا والے، ان کی ایک وہ پرچار کر کے وہ اپنے اپنے صوبوں کا، پھر وہ پاکستانی ہیں۔ اس طرح ہم بھی کشمیری ہیں اور ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں۔ تو ابھی جو مخالف قوتیں ہیں، پاکستان مخالف قوتیں، وہ ایسا جو ہے نا لوگوں کی ذہن سازی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں رینجرز آئے گی تو اپنا یا ایف سی آئے گی تو یہ صوبہ بن رہا ہے یا اس پہ کوئی قبضہ ہو رہا ہے یا اس کے کوئی ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس سے کشمیری عوام کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے، اور ہم جو پاکستانی حکمران ہیں ان کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں، اور آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں اس کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوش کے ناخن لیں، عوامی رائے کا احترام کریں۔ جس طرح عوامی تحریک سٹارٹ تھی اور اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں مختلف باتیں آ رہی ہیں، اسی طرح ہمارے پارٹی کے صدر، سابق پرائم منسٹر، صدر جماعت سردار عبدالقیوم خان نیازی، جو ممبر قانون اساس اسمبلی آزاد کشمیر ہیں، انہوں نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس اپنا اسمبلی میں دیا، اس پہ بحث ہونی چاہیے۔ ہمارے 53 ممبران ہیں، ان کو اس پہ بحث کرنی چاہیے کہ ایف سی اس ٹائم پر ہونی چاہیے یا آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ہمارا سب سے مشکل جو تھا لوکل باڈیز کا الیکشن تھا، بلدیاتی الیکشن تھا۔ اس میں تو ہر پولنگ سٹیشن پہ ایک پولیس کا ایک سپاہی نے وہاں پہ پرامن وہ پولنگ کروائی، الیکشن ہو گیا، لوگ اب کونسلر دوسرے تیسرے نامزد ہو کے بیٹھ بھی گئے، تو کوئی ایسا چھوٹا سا واقعہ بھی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ تو ابھی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ وزیراعظم بار بار کیوں یہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ کشمیریوں
کو پاکستان کے خلاف یہ نفرت ڈال رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ہوش کے ناخن لیں، ایسا کام نہ کریں کہ جس سے پاکستان کے ساتھ ہمارا رشتہ کمزور ہو جائے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ راولاکوٹ کی آزاد کشمیر میں ایف سی کی تعیناتی کے فیصلے کے شدید الفاظ میں مذمت۔ آزاد کشمیر کے شہروں میں ایف سی کی تعیناتی پر ڈسٹرکٹ بار پونچھ راولاکوٹ کا یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن عاصم ارشاد ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری منشاد خان ایڈوکیٹ اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایف سی کی تعیناتی ریاست کے شہریوں کے بنیادی حقوق پر شب و خون مارنے کے مترادف ہے، جو قابل مذمت ہے۔ جس دن آزاد کشمیر کے شہروں میں ایف سی کی تعیناتی ہوگی، اس دن ڈسٹرکٹ بار پونچھ راولاکوٹ یوم سیاہ منائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولاکوٹ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات کی تائید و حمایت کرتی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت اپنے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کرے اور عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرے، وگرنہ غیر معمولی صورتحال کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈویژن پونچھ میں انتظامیہ منظم سازش کر کے عوام کو آپس میں لڑوا رہی ہے۔ چار بہار میں سدھنوتی انتظامیہ اور بلوچ تھانے نے ساتھ مل کر دہشت گرد عناصر سے نہتے عوام پر آتشی اسلحے سے فائرنگ کروائی اور بعد میں وکلا اور سیاسی کارکنان کو ٹارگٹ کر کے جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ راولاکوٹ ترار کھڑ بلوچ کے مشترکہ دھرنے میں کل سے خود بیٹھے گی اور اسیران کی رہائی اور چار بہار میں سدھنوتی انتظامیہ اور بلوچ تھانے کے گھناؤنے اور مجرمانہ کردار کو بے نقاب کرنے کے لیے آخری حد تک جائے گی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 56ویں اجلاس کے موقع پر چیئرمین کشمیر کونسل ای یو علی رضا سید علی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر و فلسطین میں خواتین اور بچوں کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ کشمیری قوم اپنے حق خود ارادیت سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوگی۔ مزید تفصیلات ظفر اقبال ظفری کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کشمیری قوم اپنے حق کے خود ارادیت سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوگی۔ دورہ میرپور آزاد کشمیر کے دوران چیئرمین کشمیر کونسل ای یو علی رضا سید نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیریوں کے خلاف سنگین جرائم میں ملوث ہے۔ چیئرمین کشمیر کونسل ای یو انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو بھارتی مظالم کا نوٹس لینا ہوگا۔ اس وقت جنیوا میں جو ہیومن رائٹس کونسل کا جو سالانہ اجلاس ہو رہا ہے، اس میں ہمارے کشمیری بھی موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج موقع ہے کہ ہم بھارت کا جو اصل چہرہ ہے اس کو بے نقاب کریں، اور ہمارے جو دوست وہاں گئے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ 2018 اور 19 کی رپورٹ کے بعد یہ ایک اہم موقع ہے، کیونکہ اس کے دوران کووڈ کی وجہ سے جو اجلاس تھے وہ آن لائن ہوئے یا لوگ پریزنٹ نہیں ہوئے، اور اب ہمارے جو لوگ ہیں وہاں موجود ہیں۔ یہ وقت ہے کہ اس وقت دنیا بھولی ہوئی ہے، وہ یوکرین اور غزہ کی طرف ان کی توجہ ہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت اپنے عزائم پہ اسی طرح وہ کنٹینیو رکھے ہوئے ہے، ظلم و ستم بھی کنٹینیو رکھے ہوئے ہے، اور جو ماورائے عدالت ہیں وہ قتل و غارت گری بھی جاری ہے۔ جو ہمارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، خاص کر خرم پرویز، ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ یاسین ملک ہوں، شبیر احمد شاہ ہوں، آسیہ اندرابی ہوں، اور بے شمار ہمارے جو قائدین اور ہمارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ تو ان کو فی الفور رہا کیا جائے، اور بھارت کو بھارت کی مودی سرکار کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جس ایکسٹریمسٹ پالیسی پہ اس نے الیکشن میں گئے تھے، اور ہر طرف وہ کہہ رہے تھے کہ وہ 400 سے زیادہ سیٹیں لیں گے، لیکن انڈیا کی عوام نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا، اور مقبوضہ کشمیر کے عوام نے بھی مودی سرکار کو ریجیکٹ کیا، کیونکہ ایک بھی بی جے پی کا بندہ ویلی سے نہیں جیت سکا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے مودی کے لیے کہ طاقت کے ذریعے جس طریقے سے جو آپ 5 سال سے 5 اگست 2019 کے بعد جس طریقے سے آپ نے کشمیریوں کو دبانے کی کوشش کی، جتنے ظلم کیے اور فوجوں کی تعداد جو بڑھائی ہے، اس سے آپ کامیابی کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ کشمیری جو ہیں وہ اپنی کامیابی کی طرف جائیں گے۔ وہ انشاءاللہ اپنے حقوق حاصل کر کے رہیں گے، اور جو آزادی ہے، جو ان کا حق ہے، یونائٹڈ نیشن نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے، اس کو حاصل کر کے رہیں گے۔ سید علی رضا نے کہا کہ کشمیریوں کو ان کا حق دلوانا ہوگا۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔
عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کال پر 27 جون کو پونچھ ڈویژن کے انٹری پوائنٹس کی جانب مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے ہائی اسکول دریک میں عوامی ایکشن کمیٹی دریک کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں انٹری پوائنٹس کی جانب مارچ کے حوالے سے عوامی موبلائزیشن کمپین شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا، جس کے تحت گاؤں اور محلوں کی سطح پر کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس موقع پر کونسلر نوشین کنول ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات کی تائید و حمایت کرتے ہیں اور کمیٹی کے ہر فیصلے پر لبیک کہتے ہوئے مارچ میں شانہ بشانہ ہوں گے، جبکہ دوسری جانب عوامی ایکشن کمیٹی تھانلیاں کے زیر اہتمام اسیران کی رہائی، تسلیم شدہ مطالبات پر عمل درآمد اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی 27 جون کی کال کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ممبران جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ارباب ایڈوکیٹ اور خان الیاس نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے ایڈوکیٹ خان الیاس، شاہ زیب اختر اور اورنگزیب یونس اور دیگر نے خطاب کیا اور شہدائے عوامی تحریک کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ پروگرام میں اسیران کی رہائی اور حکومت کی طرف سے تسلیم شدہ مطالبات کے حل تک ناقابل مصالحت جدوجہد جاری رکھنے کا عزم کیا گیا۔ پروگرام میں اوورسیز کشمیریوں کی جدوجہد کو بھی سراہا گیا۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے امیر مولانا افتخار احمد نے کہا ہے کہ شرپسند عناصر جعلی آئی ڈیز بنا کر شیخ الحدیث مولانا سعید یوسف کے خلاف غلط زبان استعمال کر رہے ہیں، جنہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مولانا افتخار احمد، جنرل سیکرٹری مولانا ریاض احمد نعمانی، مولانا اتفاق خان اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء اسلام شروع دن سے عوامی حقوق کی تحریک کے ساتھ کھڑی تھی اور کھڑی رہے گی۔ کچھ شرپسند عناصر کی طرف سے جعلی آئی ڈیز بنا کر شیخ الحدیث مولانا سعید یوسف کے خلاف غلط زبان استعمال کی جا رہی ہے تاکہ علماء کو تحریک سے متفر کر کے تحریک سے علیحدہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے عناصر کبھی اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ مولانا سعید یوسف کے بیان کو میڈیا نے غلط رنگ دیا، جس کی مولانا تردید کر چکے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا 27 جون کا پروگرام پہلے سے طے تھا، جس کو ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال کی وجہ سے غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا تھا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھمبر نے ضلع بھر کی حدود میں غیر معیاری اور مضر صحت اشیاء کی فروخت پر دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھمبر نے ناقص اور غیر معیاری اشیاء، بچوں کے کھانے کی مضر صحت اشیاء، آئس کریم، کلفی، مشروبات اور غیر رجسٹرڈ پانی جو فوڈ اتھارٹی سے رجسٹرڈ نہیں، ان چیزوں کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کرتے ہوئے ضلع کے تینوں تحصیلوں میں سب ڈویژن مجسٹریٹ کو ہدایات جاری کر دی۔ ڈپٹی کمشنر نے حکم نامہ جاری کیا، جو بھی شخص غیر رجسٹرڈ اشیاء فروخت کرے گا اس کے خلاف پینل کوڈ 188 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عوامی سماجی حلقوں نے مضر صحت اشیاء کی روک تھام کے لیے ضلعی سطح پر اقدامات کو سراہتے ہوئے مزید ٹھوس اقدامات پر زور دیا ہے۔ جہلم ویلی لائن آف کنٹرول چکوٹھی کے بالائی علاقے کھلانہ میں شادی والے گھر کے ساتھ جڑے مکان میں آتشزدگی، رہائشی مکان جل کر مکمل خاکستر ہو گیا، لاکھوں روپے مالیت کا نقصان۔ چودھری نظر الدین نامی شخص کے 3 کمروں پر مشتمل رہائشی مکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مکان کے ساتھ لاکھوں روپے مالیت کا سامان بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ پاک فوج کے جوانوں اور مقامی افراد نے آگ کو بجھانے کی کوشش کی، مگر آگ کی شدت تیز ہونے کے باعث آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ آتش زدگی کے باعث متاثرہ خاندان چھت سے محروم ہو گیا۔ متاثرہ شخص نے آبدیدہ ہوتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کے اس دور میں روٹی کپڑا مہیا کرنا مشکل ہے، ان حالات میں گھر بنانا ناممکن ہے۔ شہری نے اعلیٰ حکام سے مدد کی اپیل کی۔ خبر شامل کرتے ہیں چڑھوئی سے، جہاں پر چڑھوئی کے مسائل حل کرنے کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔
जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी चढ़ोई का पहला इजलास अंजमन ताजरान चढ़ोई के मरकजी दफ्तर में सदर अंजमन ताजरान सिकंदर भुट्टो की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में अंजमन ताजरान के अलावा दीगर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सीनियर नायब सदर अंजमन ताजरान सरदार कबीर, नायब सदर अवामी एक्शन कमेटी चढ़ोई राजा वसीम और दीगर समेत प्रेस क्लब चढ़ोई के मेंबरान राजा फैसल, राजा अकील और दीगर लोगों ने शिरकत की। चढ़ोई अवामी एक्शन कमेटी की काबीना के अरकान को मुकम्मल और हतमी शक्ल की मंजूरी दे दी गई, जो तहसील चढ़ोई के छोटे बड़े शहरों समेत हर स्टेशन पर कमेटी को मुतहरिक करेगी, जबकि इस बारे में मज़ीद मुशावरत जारी है। बर्मिंघम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया के ज़ेर एहतमाम राह आज़ादी शुहदाए मुज़फ़्फ़राबाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया के सदर तहसीन गिलानी, जम्मू कश्मीर नैब के रहनुमा ख्वाजा हसन समेत दीगर ने शिरकत की। मुकर्रीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नाम नहाद हुकूमत आज़ाद कश्मीर FC को तैनात करके आवाम के जायज़ हुकूक गस्ब करना चाहती है। 13 मई को मुआहदे के मुताबिक तमाम असीरान को रिहा किया जाना था, लेकिन उनकी रिहाई तो दूर की बात, पलंदरी से 4 मजीद बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आज भी आज़ाद कश्मीर के आवाम सरापा एहतजाज हैं। मुकर्रीन ने आज़ाद कश्मीर में जारी अवामी हुकूक की 1 साला तहरीक आवाम की तरफ से पुरअमन एहतजाज करने और बुनियादी हुकूक पर मुतालबात मनवाने पर पूरी कौम के इत्तेहाद पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि जब कौमें मुत्तहिद होकर अपने हुकूक की जद्दोजहद करती हैं तो कामयाबी यकीनी होती है। ये इत्तेहाद बरकरार रखने की ज़रूरत है, यही इत्तेहाद असीरान की रिहाई का बायस बनेगा। उनका मजीद कहना था कि रियासत में FC की तैनाती का कोई जवाज़ नहीं, लिहाजा हुकूमत FC की तैनाती के बजाय असीरान को रिहा करते हुए तमाम मुतालबात पर अमल दरामद किया जाए। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के सरबराह शब्बीर अहमद शाह ने जम्मू कश्मीर के बारे में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान को गैर हकीकत पसंदाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। शब्बीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल से जारी एक बयान में कहा कि जनूबी एशिया में अमन का क़याम अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। उन्होंने मोदी हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपनी कश्मीर पॉलिसी पर नज़रसानी करे और इस देरीना तनाज़े के पुरअमन हल के लिए हकीकत पसंदाना रवैया अख्तियार करे। उन्होंने कहा कि भारत ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को कमज़ोर नहीं कर सकता, जो अपने नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल का मुतालबा कर रहे हैं। शब्बीर शाह ने कश्मीर में अमन और तरक्की से मुतल्लिक नरेंद्र मोदी के दावों को मुस्तरद करते हुए उनको कश्मीरियों पर जारी जुल्म बर्बरियत और रियासती वसाइल की लूट मार को छुपाने की कोशिश करार दिया। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर